السلام علیکم ناظرین، پاک ڈرامہ ٹی وی پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ان پاکستانی ڈراموں کی جن کے اختتام نے ناظرین کو اندر سے توڑ دیا۔ ایسے ڈرامے جنہیں دیکھ کر صرف آنکھیں نم نہیں ہوئیں بلکہ دل بھی چور چور ہو گیا، چاہے وہ افضل کا آخری خط ہو یا دانش کی خاموش رخصتی یا بانو کی تنہا بربادی۔ ان کہانیوں کا اختتام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر محبت کی کہانی کا انجام ہمیشہ خوشی نہیں ہوتا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان 10 کہانیوں کی طرف جو صرف ڈرامے نہیں، درد کی مکمل داستانیں تھیں۔ نمبر 1، پیارے افضل۔ پیارے افضل ایک پاکستانی ٹی وی ڈرامہ سیریل ہے جو 2013 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر نے لکھا تھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا تھا، اور ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب نے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ 37 ایپیسوڈ پر مشتمل تھا۔ ڈرامے کی کہانی افضل سبحان اللہ، حمزہ علی عباسی اور فرح عائزہ خان کی ہے۔ حمزہ علی عباسی کا افضل وہ کردار تھا جس نے سب کے دل جیت لیے۔ افضل ایک بدمعاش کے طور پر نظر آیا مگر اس کا دل محبت سے لبریز تھا۔ افضل اور فرح ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت کے راستے میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں اور پھر آخر میں ان کا بچھڑنا ہر آنکھ کو نم کر گیا۔ ان کی محبت کی داستان ایک اداس کہانی رقم کر گئی۔ اس کا یہ اختتام ناظرین کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ نمبر 2، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کہ 2019 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 23 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے جس کو پروڈیوس ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب نے کیا اور ڈائریکٹ ندیم بیگ نے کیا۔ اس کو لکھنے والی ہستی خلیل الرحمن ہیں اور اس ڈرامے کے مین کریکٹر ہمایوں سعید اور عائزہ خان ہیں۔ ڈرامے کا آغاز تو معاشرتی بدعنوانی سے ہوتا ہے مگر اختتام جذبات کی مکمل تباہی پر۔ ہمایوں سعید یعنی دانش تیمور کے ساتھ کی گئی چند پیسوں کے عوض کی گئی زیادتی پر مہوش یعنی عائزہ خان کا دل نہ کانپا، اور جب تک وہ پلٹ کر آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس ڈرامے کے اختتام نے ہر آنکھ کو نم اور ہر دل کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ہر دل دانش تیمور کے لیے دعا گو ہو رہا تھا۔ مہوش کی گئی زیادتیوں کا بدلہ دانش نے بہت خاموشی سے دیا اور اسے ساری زندگی کا روک دے گیا، جس کے اختتام پر راحت فتح علی خان نے دل سوز انداز میں گایا ہے، میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو۔ نمبر 3، داستان۔ داستان ڈرامہ ایک پاکستانی سیریل ڈرامہ ہے جو 2010 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور 23 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جو کہ رضیہ بٹ کے 1971 کے لکھے گئے ناول بانو کی بیسڈ پر بنایا گیا۔ اس کو ڈرامے کی شکل میں سمیرہ فضل نے لکھا۔ اس کو ڈائریکٹ بسام حسین نے کیا اور پروڈیوس مومنہ درید نے کیا۔ سجل اور فواد کی داستان صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ تقسیم ہند کے زخموں کا نوحہ بھی تھی۔ بانو ایک معصوم لڑکی جس نے آزادی کے خواب دیکھے تھے، اپنی عزت اور پیار دونوں گوا بیٹھی۔ حسن واپس آیا مگر بانو اب صرف ایک جسم تھی، روح مر چکی تھی۔ جب وہ چیختی ہے مجھے آزادی نہیں چاہیے تو دل میں ایک خنجر سا پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ اختتام جتنا خاموش تھا اتنا ہی ہولناک۔ نمبر 4، ہم سفر۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو 2011 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جو کہ 23 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ فرحت اشتیاق کی ناول ہم سفر کی بیسڈ پر بنایا گیا ڈرامہ جسے اسکرین کے لیے بھی فرحت اشتیاق نے ہی لکھا۔ اس کو ڈائریکٹ سرمد سلطان نے کیا اور پروڈیوس مومنہ درید نے کیا۔ خیرات اور عشر کی کہانی کو ایک خوشگوار انجام تو مل گیا مگر جس تنہائی، اذیت اور انکار سے وہ گزرے وہ ہر ناظر کو رلا گیا۔ جب عشر رو رو کر اپنی غلط فہمی کا اعتراف کرتا ہے اور وہ زیادتیاں جو اس نے خیرات کے ساتھ کی خیرات اسے معاف کر دیتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معافی کتنی تکلیف دہ تھی۔ یہ اختتام ہمارے دل کو کچھ تسلی تو دیتا ہے
مگر پیچھے ایک اداسی چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا دکھ جو مکمل خاموشی کو بھی ادھورا بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، سنگ مرمر۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا، جو کہ 28 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جو کہ مصطفیٰ افریدی نے لکھا۔ اس کو ڈائریکٹ سیفی حسن نے کیا اور پروڈیوس مومنہ درید نے کیا۔ اس کہانی میں باپ بیٹے، روایات اور غیرت کے نام پر قتل کے سائے ہیں۔ گلستان خان جو اپنی مرضی کو قانون سمجھتا ہے، جب اپنے ہی بیٹے کو اپنے فیصلوں کی بھینٹ پر چڑھاتا ہے تو وہ لمحہ دیکھنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ شوکت، شریم اور تورا خان جیسے کردار اس کہانی کو جیتے جاگتے زخموں میں بدل دیتے ہیں۔ اختتام میں گلستان خان کی خاموشی ایک گونج ہے، اس فخر کو جو آج خاک ہو چکا ہے۔ نمبر 6، بے شرم۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کہ 2016 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 24 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کو پروڈیوس ہمایوں سعید نے کیا اور ڈائریکٹ فاروق رنڈ نے کیا۔ اس کو لکھنے والی ہستی ثروت نذیر ہیں اور اس ڈرامے کے مین کریکٹر صبا قمر اور زاہد احمد ہیں۔ سرمد سلطان کھوسٹ کی ہدایت میں بننے والا بے شرم ڈرامہ ایک خوبصورت مگر اذیت ناک محبت کی داستان تھی۔ مرشد اور حیدر دو مختلف دنیاؤں کے لوگ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو سوسائٹی انہیں الگ کرنے پر تل جاتی ہے۔ آخر میں جب حیدر اس سے کہتا ہے میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور اگلے لمحے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ناظرین ساکت رہ جاتے ہیں۔ مرشد کا چیخنا، اس کی بے بسی ہر درد کو زندہ کر دیتی ہے۔ نمبر 7، باغی۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کہ 2017 میں اردو 1 پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 28 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کو پروڈیوس نینا کاشف نے کیا اور ڈائریکٹ فاروق رنڈ نے کیا۔ اس کو لکھنے والی ہستی شازیہ خان ہے اور اس ڈرامے کے مین کریکٹر صبا قمر اور عثمان خالد ہیں۔ قندیل بلوچ کی حقیقی کہانی پر مبنی باغی ایک دردناک اختتام کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ قندیل کو اس کے اپنے بھائی نے قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی تھی۔ صبا قمر نے اس کردار میں جان ڈال دی اور آخری قسط جب قندیل اپنے قاتل کو پہچانتی ہے، ہمارے سماج کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ یہ اختتام صرف ایک خاتون کی موت نہیں، ایک سوچ، ایک خواب، ایک وجود کی شکست ہے۔ نمبر 8، کنکر۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کہ 2013 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 25 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کو ڈائریکٹ عباسی رضا نے کیا اور اس کو لکھنے والی ہستی عمیرہ احمد ہے، اور اس ڈرامے کے مین کریکٹر فہد مصطفیٰ اور صنم بلوچ ہیں۔ جب کرن اپنے شوہر کے تشدد کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور طلاق کا فیصلہ کرتی ہے تو سماج اسے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور صنم بلوچ کی جوڑی نے تو وہ درد دکھایا جو اکثر گھروں میں خاموشی سے دبا رہتا ہے۔ آخر میں جب سکندر پچھتاتے ہوئے معافی مانگتا ہے اور کرن خاموش ہو جاتی ہے، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، بلکہ ایسے ہی جیسے سکندر کے معافی مانگنے پر کرن کے نہیں بھرنے تھے۔ نمبر 9، اڈاری۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جو کہ 2016 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 25 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کو پروڈیوس کاشف فاؤنڈیشن اور مومنہ درید نے کیا اور ڈائریکٹ محمد احتشام الدین نے کیا۔ اس کو لکھنے والی ہستی فرحت اشتیاق ہیں اور اس ڈرامے کے مین کریکٹر احسن خان، بشرا انصاری، سامیہ ممتاز، عروا اور فرحان سعید ہیں۔ یہ ایک جرأت مند ڈرامہ جس نے معاشرے کے سیاہ پہلو کو بے نقاب کیا۔ جب چائلڈ ابیوز جیسا حساس موضوع سامنے آیا تو کئی ناظرین اس کہانی سے لرز گئے۔ ذوالفقار کا کردار اور سمرہ کی بے بسی، اختتام میں عدالتی فتح تو مل جاتی ہے مگر دل کی تکلیف ویسے کی ویسی رہتی ہے۔ آخر میں جس طرح سے انصاف تو مل گیا، لیکن یہ اختتام ثابت کرتا ہے کہ انصاف بھی کبھی زخم کا مرہم نہیں بن سکتا۔ نمبر 10، یقین کا سفر۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے
جو کہ 2017 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ 29 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، جس کو پروڈیوس مومنا درید نے کیا اور ڈائریکٹ شہزاد کشمیری نے کیا۔ اس کو لکھنے والی ہستی فرحت اشتیاق ہے اور اس ڈرامے کے مین کریکٹرز سجل علی، احد رضا، ہیرا مانی، شاز خان ہیں۔ اس ڈرامے کا اختتام نسبتاً پرسکون تھا مگر مکمل نہیں۔ ڈاکٹر زبیدہ کا اکیلا پن، اس کی سادگی اور وہ محبت جسے آصف سمجھنے لگا تھا، سب کچھ دیکھ کر دل بھر آتا ہے۔ جب وہ دونوں اسپتال میں ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم اکٹھے ہیں، تو ایک سکون سا ملتا ہے مگر دل ایک ادھوری دعا کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ناظرین، محبت میں خوشی ہوتی ہے مگر سچی کہانیاں وہی ہوتی ہیں جو دل چیر جاتی ہیں۔ یہ وہ ڈرامے تھے جن کے اختتام نے ہمیں ہنسانے کے بجائے رلا دیا، خاموش کر دیا اور زندگی کے کچھ سخت سچ یاد دلا دیے۔ آپ کا کون سا ڈرامہ ہے جس کا اختتام آج تک بھلا نہیں سکے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ڈرامہ ٹی وی، جہاں ڈرامہ صرف تفریح نہیں، زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔